بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کاروانی شہادت منزل بمنزل اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں سلام، جس نے راہ خدا میں مارے جانے کو خوش آمدید کہتا ہوں کہہ کر موت کو گلے لگایا، جس نے عزت اور حق کو زندہ کرنے کی راہ میں موت کس قدر آسان ہے کہہ کر عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، جس نے ہم اہل بیت نبوت ہیں اور اس امر خلافت کا تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہہ کر کسی فاسق و فاجر اور بے دین کی بیعت سے یکسر انکار کر دیا، جس نے تم میں سے جو شخص تلواروں کے وار اور نیزوں کی عنایاں برداشت کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے ورنہ یہیں سے پلٹ جائے کہہ کر کسی کو اپنی تحریک کے سلسلے میں اندھیرے میں نہیں رکھا، جس نے یہ کہہ کر کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو عذاب سمجھتا ہوں کہہ کر ظلم و استبداد کی کثری شاہی پر ٹھوکر مار دی۔ سلام ہو اس پر جس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفا تر کسی کے اصحاب کو اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا تر اور صلہ رحمی کرنے والا کسی کے اہل بیت کو دیکھتا ہوں کہہ کر تا قیامت شہدائے کربلا کی وفا اور استقلال پر مہر توثیق ثبت کر دی۔ عظیم ہستی کو ہمارے لاکھوں سلام، جس نے امت مسلمہ، ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کو بقائے دوام عطا کی۔ پیغمبر خدا حضرت امیر المؤمنین اور حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری قدرت کی طرف سے آپ کے سپرد کی گئی تھی، لہٰذا آپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کی دل و جان سے حفاظت کی جائے گی، اگرچہ اس راہ میں انہیں بڑی سے بڑی قربانی بھی کیوں نہ دینی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ غرض آپ علیہ السلام جب کبھی یزید سے پہلے کے حکمرانوں کے ذریعے دین اسلام کے خلاف کا کوئی کام ہوتا دیکھتے تو حالات زمانہ کے تقاضوں کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کو خطوط یا قاصد کے ذریعے متنبہ کرتے یا اپنے سحر انگیز خطاب کے ذریعے انہیں واضح و نصیحت کرتے اور اپنے نانا رسول بابا علی کی سیرت پر عمل کرتے اور انہیں روکنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام کی احساس ذمہ داری امیر شام نے مرتے وقت اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا اور اس نے باپ کے مرتے ہی اسلام دشمن سرگرمیاں شروع کر دی اور ان سرگرمیوں پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بھی سختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کر دیا، مگر امام عالی مقام چونکہ اپنے دور میں دنیا پر خدا کی حجت اور عالم امکان میں اولا بے تصرف تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے اس الہی منصب کی پاسداری کرتے ہوئے بیعت سے صاف انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ ایک ذمہ دار شخصیت اور اپنے بھائی، والد اور نانا کی نمائندہ ہونے کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی ذمہ داریوں کے امین تھے، لہذا آپ نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ چونکہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے لہذا خاموشی اختیار کر لی گئی، مگر یزید کی طرف سے بیعت کے لیے مسلسل اصرار پر آپ مسلسل انکار کرتے رہے، مگر کہاں تک؟ اب آپ کا فرض بن گیا تھا کہ دنیا کے دل و دماغ پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیں، ظلم و ظلمات، جہالت اور تاریکیوں کو برطرف کر کے کائنات کو حق اور حقیقت کا تابناک اور تابندہ چہرہ دکھائیں۔ اسی لیے حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ آپ کے خون قیام نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنے مظلوم خون کی مقدس دھار سے دشمن کے ناپاک شیطانی عزائم پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام داخل و دشنام کر دیا اور تلوار پر خون کو غالب کر کے بتا دیا کہ دشمن خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قربانی، فداکاری اور مظلومیت کے ذریعے اس کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سید الشہداء کا یزید کے مقابل قیام اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کی بحالی کے لیے تھا۔ اگر آپ کا قیام عمل میں نہ آتا تو آج نہ کسی کو اسلام کا علم ہوتا اور نہ کسی مسلمان کا نام و نشان ہوتا۔ امام علی مقام نے مسلم امہ کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر
ذاتی مفادات پر اسلامی مفاد کو ترجیح دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عظیم انقلاب کے نتائج۔ آپ نے اسلام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنے اعزاء و اقارب اور اصحاب باوفا کی قربانی دے کر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ ایسا زود اثر انقلاب کہ ابھی آپ کے حلقوں میں ادھر کا خون بھی خشک نہیں ہوا تھا کہ یزید اور بنی امیہ کے خلاف انقلابی پرچم ہوا میں لہرانا شروع ہو گئے۔ ابھی آپ کا سر مبارک اور بیار و مددگار قیدی یزید کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ اس کی مخالفت اور ناحق خون کے قصاص کے لیے ہر طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور نوبت اس طرف آ پہنچی کہ یزید کو خود اپنے گھر میں امان ملنا مشکل ہو گئی، اور اس پر ہر طرف سے اپنے عزیزوں بلکہ عورتوں اور بچوں کی طرف ملامت کے تیر برسنا شروع ہو گئے۔ اس انقلاب نے ارد گرد کے ماحول کو اپنے قاتلوں پر تنگ کر دیا اور انہیں معاشرے کے کسی اجتماع میں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، بلکہ نوبت یہاں آن پہنچی کہ مظلوموں کے قاتل ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگ گئے۔ یزید کہتا تھا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، سارا قصور اسی کا تھا، اور ابن زیاد کہتا تھا کہ سارا قصور یزید ہی کا ہے، اسی لیے یزید کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے خون کے قیام نے مسلمانوں کی راہوں کو بدل کر رکھ دیا، ان کے افکار تبدیل کر دیے، نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھا جانے لگا، جبکہ اس سے پہلے یہ قدریں بالکل بدل چکی تھیں۔ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھا جاتا تھا۔ خیرات و حسنات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہو گئی۔ نماز و روزہ، حج اور زکوٰۃ کو بقام دوام کی سند مل گئی۔ ابن زیاد نے جو 4,500 بے گناہ قیدی زندان میں ڈالے ہوئے تھے، انہیں آزادی مل گئی، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو یزید ابن زیاد کے خوف سے کوفہ میں چھپے ہوئے تھے ظاہر ہو گئے، اور مل کر گروہ اور پارٹیاں تشکیل دے دیں، اور اموی حکومت اور ابن زیاد کے اقتدار کو چیلنج کر دیا، اور خون حسین کے انتقام کے لیے میدان عمل میں آ گئے۔ شہدائے کربلا کے قاتل پہلے تو بڑے فخر سے اپنے ظالمانہ کارنامے حکام وقت کے سامنے پیش کر کے داد شجاعت اور انعام وصول کرنا چاہتے تھے، لیکن خون حسین کے انقلاب نے وہ اثر دکھایا کہ وہی لوگ منہ چھپاتے پھرتے رہے۔ ابن زیاد مختلف ہیلوں اور بہانوں کے تحت دارالامارہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ دوستان اہل بیت جو کوفہ، بصرہ یا عراق کے کسی دوسرے شہر میں قیام پذیر تھے، ایک دوسرے کے قریب ہو کر بنی امیہ کی استبدادی حکومت کے خلاف متحد ہو گئے۔ 10 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اسی خون تحریک کے سلسلے میں 4 لاکھ افراد قتل کیے گئے، جن کی مصیبت فرزندان رسول کی مصیبت سے ملی ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سید الشہداء کے قیام کی وجوہات بیان کریں گے۔ اگر آپ قیام نہ فرماتے تو تمام دینی ادب و رسوم کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر وہ داعیے حق و حقیقت، وہ پیشوائے بے مثل سیاست، وہ نابغائے عظمت و بزرگواری دشمن کے سامنے تھوڑا سا بھی سستی کا مظاہرہ کرتا تو آج دنیا 1 ارب سے زیادہ کلمہ گو مسلمان نہ ہوتے جو اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ 14 صدیوں سے علماء، عقلاء، سیاستدان اور دانشور امام حسین علیہ السلام کی اس سیاست کو خراج عقیدت پیش کرتے آ رہے ہیں۔ یقیناً اس کی کوئی وجہ ہے نا۔ کوئی شخص خواہ کس قدر عظیم اور قابل احترام ہو، 1 سال یا زیادہ سے زیادہ 1 صدی کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حوادث زمانہ اس کے روحی آثار کو مٹا دیتے ہیں۔ مگر کیا کہنے حسین علیہ السلام تیرے، تو نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اپنے پاکیزہ خون سے صحرائے کربلا میں جو انمٹ تحریریں نقش کی ہیں، وہ آج بھی دنیا کی نظروں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ دنیا میں کئی عظیم انقلابات آئے، چنگیز و افغان و ہند
اور نجدیوں جیسے فتنے رونما ہوئے۔ صلیبی جنگیں وارد وجود میں آئیں، نام نہاد مسلمانوں اور غیر مسلموں کی یلغاریں ہوتی رہیں، مگر تیرے خون کی تاثیر کو ذرہ برابر بھی کم نہ کر سکیں۔ ہاں، مگر وہ انقلاب کامیاب ہے جو حسینی مکتب سے مضبوط رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ روئے زمین پر رہنے والے حق پرست مسلمان، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی، اپنی اس عظیم پیشوا اور امام برحق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور فضائل آل محمد کے ذکر کی تجدید کے لیے کسی قسم کے خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کی نگاہوں میں جو بھی چیز محبوب ترین اور مرغوب ترین ہوتی ہے اس راہ میں صرف کر دیتے ہیں۔ اپنے پیشوا کے بارے میں ان کے یہ جذبات، یہ قدردانی اور سپاس گزاری اس لیے ہے کہ اگر یہ دور اندیش پیشوا اور رہبر فرزانہ اپنے مقدس خون کا نذرانہ راہ اسلام میں پیش نہ کرتا تو یہ ملت محو اور نیست و نابود ہو چکی ہوتی۔ حضرت سید الشہداء نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ان کے نانا نے تعلیم دی تھی اچھی طرح یاد کر لیا تھا۔ جو لوگ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں روزی پا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے۔ دنیا کی اس قدر اہمیت نہیں ہے کہ ایک خدائی فریضے کی تکمیل میں سستی کا مظاہرہ کیا جائے، اس لیے وہ مصمم ہو گئے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ مظلوم اور ستم رسیدہ معاشرے کو ظالموں اور ستمگاروں کے چنگل سے نکال کر ہی رہیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ حق اور حقیقت کی راہ میں فدا کاری موت نہیں بلکہ ابدی زندگی ہے۔ یہ اس عظیم انسان کا کارنامہ ہے جس نے اپنی ایک ٹھوکر سے مادیت کی تمام عمارتوں کو خاک میں ملا دیا اور ظلم و ستم کے شاہی کسور کو تباہ و برباد کر کے اسلامی امہ کو دشمن کے خونی پنجوں سے نجات دلائی اور اپنے لیے زندگی جاوید اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے امن و سلامتی اور سعادت کی ضمانت حاصل کر لی۔ 14 صدیاں بیت گئیں مگر نام حسین اور کارنامہ حسینی نت نایا ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے اور پائندہ ہے۔ مذکورہ عرصہ سے حسین علیہ السلام کے نام کی مجالس برپا ہوتی آ رہی ہیں۔ حسین علیہ السلام کے نام کے مدارس اور مساجد تعمیر ہو رہے ہیں۔ حسین کے نام سے کتب خانے اور لائبریریاں تشکیل ہوتی آ رہی ہیں۔ حسین کے مقدس نام پر عمارتیں، پلیں، سقاخانے، تکیے، سبیلیں اور امام بارگاہیں تعمیر ہوتی آ رہی ہیں، جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو کر حسینی منبر کے سامنے بیٹھ کر حسینیت کے تذکرے اور ان کی بے مثال اور عدیم النظیر قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ صدیوں سے آپ کے مزار کی زیارت دنیا جہان کے لوگ سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ مقصد حسین۔ حضرت سید الشہداء نے اپنی شہادت کے مقصد اور ہدف کو سرخ پرچم پر تحریر کر کے اپنے خیمہ سلطانی کے مقدس دروازے پر نصب کر دیا ہے، جہاں دشمن بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ حسین راہ خدا میں موت کو سعادت سمجھتا ہے اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت حسین سے کوسوں دور ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔